بحمداللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اور عقیدہ علم غیب ہے کیا۔ اللہ کے علم میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں فرق کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 436 پر فرماتے ہیں، علم ذاتی اللہ عز و جل سے خاص ہے اور اس کے غیر کے لیے محال ہے، یعنی ذاتی طور پر غیب کا علم فقط اللہ کی ذات کے لیے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے اور ایسا ہونا محال ہے، یعنی جس کا وجود ممکن نہ ہو۔ جو اس میں سے کوئی چیز اگرچہ ایک ذرے سے کمتر غیر خدا کے لیے ماننے وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔ رب کے سوا کسی اور ذات کے لیے ایک ذرے سے بھی کم ذاتی علم غیب ماننے تو وہ بندہ کافر اور مشرک ہے، کیونکہ ذاتی طور پہ علم غیب یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا یہ کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، غیر متناہی ہے۔ غیر متناہی بالفعل کو شامل ہونا صرف علم الہی کے لیے ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک علم محدود ہے، لیکن اس کی اتنی حد نہیں جتنی یہ غیر مقلدین اور نجدی دیوبندی بیان کرتے ہیں۔ وہ حد ہے جس کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں۔ کہتے ہیں بلکہ اگر تمام اہل عالم اگلے پچھلے سب کے جملہ علوم جمع کیے جائیں تو ان کو علوم الہیہ سے وہ نسبت نہ ہوگی جو ایک بوند کے 10 لاکھ حصوں سے ایک حصے کو 10 لاکھ سمندروں سے۔ کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے پچھلے سب کا علم اکٹھا کر لو اور وہ اللہ کے علم کے سامنے اس کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ ایک بوند کا 10 لاکھواں حصہ، اور ادھر 10 لاکھ سمندر، کہ کوئی کہے کہ اللہ کا علم 10 لاکھ سمندر کے برابر اور دیگر مخلوقات کا علم جو ہے وہ ایک بوند کے 10 لاکھواں حصے کے برابر۔ کہتے یہ نسبت بھی نہیں بنتی، کیوں؟ وہ جو 10 لاکھ سمندر گنوا رہا ہے اس کی بھی حد ہے اور ہمارے اللہ کا علم اس حد سے بھی پار ہے، کیونکہ 10 لاکھ سمندر بھی جو گنوائے گا تو اس کی بھی حد ہوگی اور وہ بھی کسی مقام پہ جا کے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ فرماتے یہ نسبت بھی نہیں بنتی کیونکہ رب ذوالجلال کا علم وہ غیر متناہی لامحدود ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 450 پر فرماتے ہیں، کہتے بلا شبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں، اس قدر خود ضروریات دین سے، اور منکر کافر، یعنی یہ ضروریات دین سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ذات کے پاس بھی جو علم ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ ذاتی علم جو ہے وہ اللہ کی شان ہے۔ فرد بلا شبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، مساوی تو درکنار، برابر ہونا تو درکنار۔ تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو، کروڑ سمندر سے ایک ذرا سی بوند، اور ذرا سی بوند بھی نہیں بلکہ بوند کے بھی کروڑویں حصے، بوند کے کروڑویں حصے کو جو کروڑ سمندروں سے نسبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمام مخلوقات کے علم کو رب کے علم کے ساتھ یہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ
دونوں متناہی ہیں، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے بخلاف علوم الہیہ کے کہ غیر متناہی در غیر متناہی ہیں۔ مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، شرق و غرب، جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو محیط ہو جائیں، آخر متناہی ہی ہیں کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں، روز اول روز آخر دو حدیں ہیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے کہ یہ حدود ہیں، اور اللہ کا ہمارے رب کا علم ان حدود سے بھی آگے ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ فرمایا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور دیگر مخلوقات کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، یعنی اللہ کی عطا سے ہے۔ اور دوسرا پھر فرمایا کہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور مخلوقات کا علم جو ہے وہ محدود ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 486 جلد نمبر 29، فرماتے بے شک رب ذوالجلال نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ہے، تمام اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا، اور زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے، روز اول سے روز آخر تک سب ما کانا و ما یکون انہیں بتایا، روز اول سے روز آخر تک، یعنی جو کچھ ہو گیا تھا وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا تھا اللہ نے وہ بھی سرکار کو اس کا علم بھی عطا فرما دیا۔ اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا، کوئی ذرہ ایسا نہیں کائنات کا جو رسول پاک علیہ السلام کے علم سے باہر ہو، بلکہ کہتے علم عظیم حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس، جو پتا گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں، جو دانہ کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا، یعنی بڑا چھوٹا کوئی ذرہ، کوئی رات کے اندھیرے میں پڑا دانہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علم اللہ نے سرکار کو عطا نہ فرما دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں ہے، بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ جو میں نے بیان کیا ہے شرق سے غرب، روز اول سے روز آخر، اور یہ جتنے بھی ذرے اور درخت پتے یہ سب کچھ، آپ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار بے حد و کنار سمندر لہرا رہے ہیں، جن کی حقیقتوں کو وہ خود جانے یا ان کی عطا کرنے والا ان کا مالک اللہ عز و جل جانتا ہے۔ یعنی سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اللہ نے اتنا عطا فرمایا، وہ ہے محدود، ہے وہ اللہ کی عطا سے، لیکن اتنا ہے کہ اس علم کو یا رب جانتا ہے یا رب کے حبیب جانتے ہیں، اور اللہ کا علم اس کا ذاتی ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ کے علم کے ساتھ کسی کا بھی علم کی برابری اور مساوات ہو سکتی نہیں، کیوں وہ لامحدود علم ہے، ذاتی ہے، اور مخلوقات میں جس کے پاس بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اور وہ محدود ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ ساری کائنات ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے علوم بھی سرکار کو عطا فرما دیے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور آپ جانتے ہیں بخل جو ہے یہ فراوانی کی ضد ہے۔ مثلا اگر کوئی کہا جائے کہ فلاں بندہ کنجوس نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ بڑا سخی ہے، اور اگر کوئی سخی نہ ہوگا تو وہ پھر کنجوس ہوگا اور بخیل ہوگا۔ تو خلاق لم یزل نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ نبی علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے بلکہ کھل کے غیب عطا فرما دیتے ہیں۔ سوال ایک کرے تو جواب میں کروڑ ہاں باتیں ایک جملے میں ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا سرکار غیب جانتے ہیں تو اس لیے فراوانی کے ساتھ غیب کا علم بھی امت کو عطا کر دیتے ہیں، اور قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ سارا کچھ آج سے 14 سال پہلے امت کو عطا فرما دیا کہ پہلی صدی میں کیا ہوگا، دوسری میں کیا ہوگا، تیسری میں کیا ہوگا، 15ویں صدی میں کیا ہوگا، قرب قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا۔ سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو کھول کے بیان فرما دیا ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں کہ محبوب یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں تھا تب وہ غیب تھا، جب اللہ نے بتا دیا پھر غیب نہ رہا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کیا رب کے لیے بھی کچھ چیز غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب؟ اور وہ رب پتہ کیا فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پر زمین و آسمان کا غیب اللہ کے لیے ہے، زمین و آسمان کا غیب اللہ کے لیے ہے۔ پتہ چلا اللہ فرماتا ہے جو چیزیں زمین و آسمان میں تمہارے لیے غیب ہے تمہارے رب کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو رب نے غیب کے علوم عطا کیے اولین و آخرین کے، یہ تو ہمارے میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں سارے جہان کے لیے غیب ہو مدینے کے تاجدار کے لیے غیب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ غیب کی خبریں جو وحی کرتے ہیں، اب وحی بھی غیب ہے۔ اب کہیں جب ہم حدیث سے بیان کریں نا تو وہ کہتے ہیں جی وہ وحی سے پتہ چل گیا، تو میں نے کہا وحی کیا ہے؟ وحی بھی غیب ہے کہ کیا کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے، وہ پیغام لانے کو دیکھا ہے؟ جنت بھی غیب ہے، جہنم بھی غیب ہے، عالم برزخ بھی غیب ہے، عالم محشر بھی غیب ہے، اور اس میں ہر کی خبر سرکار نے عطا فرما دی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ اللہ نے غیب کے علوم جو دوسروں سے غیب رکھے ان کا علم رب نے سرکار کو عطا فرما دیا، اور مدینے کے تاجدار نے کرم نوازی فرمائی کہ سرکار نے ان میں سے پھر اپنے غلاموں کو بھی حصہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ جن میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ واضح آیات ہے الا من ارتضی من رسول، فرمایا یہ نہیں کہ ہر کو نتو پتو ایرا غیرا کو جن کاہن یا کوئی جادوگر یا ساحر کہے میں اللہ کا علم لے سکتا ہوں، پر نہیں، ہر کسی کو نہیں، وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اسلامی لٹریچر میں علم غیب کے حوالے سے 2 طرح کی آیات ہیں، اور احادیث بھی 2 طرح کی، یعنی یہ آیات جو میں نے پڑھی ان میں تو علم غیب کا اس بات ہے نا، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن میں علم غیب کی نفی بھی موجود ہے۔ اب ان آیات کو پیش کر کر کے وہابی دیوبندی کہتے دیکھو جی قرآن کہتے ان کو غیب نہیں ہے۔ ہم نے کہا اگر وہ آیات کا تم وہی جو مطلب بیان کرتے ہو تو پھر ان آیات کا کیا مطلب بنے گا؟ یہ بھی تو قرآن کی آیات ہے، اور ان آیات میں رب فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام علم غیب بتانے میں بخیل نہیں بلکہ فراوانی سے علم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دونوں آیات پر حق ہے، دونوں آیات قرآن ہیں، اور اہل سنت کا دونوں پر ایمان ہے، اور ہمارے علاوہ دوسرے وہ آدھی آیات جو ہیں یعنی ایک موضوع کی جن میں علم غیب کا ذکر ہے ان پر ان کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ ہاں میں جن کا دونوں پر ایمان ہے، اور وہ کس طرح؟ ہم کہتے ہیں کہ جن آیات قرآن میں علم غیب کی نفی ہے وہ اس علم غیب کی نفی ہے جس کا تعلق ذاتی علم غیب کے ساتھ ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی علم غیب نہیں، سرکار کو ذاتی علم غیب فقط میرے رب کی شان ہے۔ اور جن آیات میں علم غیب کا اثبات ہے تو اس بات عطائی علم غیب کا ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اب ہمارے عقیدے سے ہٹ کر کوئی وہابی دیوبندی وہ
ان دونوں آیات کا معنی بیان کر کے دکھائے. وہ تو کہتا ہے غیب کے علم ہے نہیں، دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، کل کی خبر نہیں، اور جو ماننے معاذ اللہ وہ کافر مشرک ہے، استغفر اللہ. اور وہ قرآن نے اعلان کیا ہوا. ہم کہتے ہیں جن آیات میں نفی ہے علم غیب کی، تو نفی ہے ذاتی علم غیب کی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی لحاظ سے غیب کا علم نہیں تھا. اور جن آیات میں اس بات ہے علم غیب کا، اس میں یہ ہے کہ سرکار کو غیب کے سارے علوم رب کی ذات نے عطا فرمائے ہیں. اب اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی آیت رکھ دے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا، آئے گا نا انشاءاللہ. دیکھو یہ ذاتی علم غیب کی نفی ہے. پورے قرآن اور پورے ذخیرہ حدیث میں ایک آیت یا ایک حدیث رسول کوئی لے کر آئے جس میں یہ ہو کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو غیب کا علم نہیں عطا فرمایا. عطائی علم غیب کی کوئی نفی دکھائے، نہیں دکھا سکتا. عطائی علم غیب کی نفی ذاتی والی آیات پڑھ کے اور رد کرنا معاذ اللہ. عطائی علم غیب کا، علم غیب کا اگر نہیں مانیں گے تو پھر رب بھی غیب ہے. اللہ کی وحدانیت کو کیسے مانیں گے؟ وہی جو نازل ہوئی وہ وہی بھی غیب ہے، اس کو کس طرح مانیں گے؟ جنت جہنم اور یہ سارے معاملات برزخ کے حشر کے یہ سارے غیب ہیں. اور سرکار نے بتایا اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان پر ایمان کس طرح لائیں گے؟ تو پتہ چلا ایمان وہی لائے گا جو سنی عقیدہ سینے میں رکھے گا. جامع ترمذی میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے. مسند ابی اعلیٰ میں بھی اور دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. سنن دارمی شریف میں بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا. میرے رب نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں مالا اعلیٰ کے فرشتے کس معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں نہیں جانتا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت جس طرح اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی. اب دیکھو پہلی حدیث کے الفاظ، فرمایا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فرمایا مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا سارا علم مجھے آ گیا. دوسرے میں فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا آسمانوں زمینوں میں جو کچھ تھا سارا علم مجھے آ گیا. اب یہ دونوں حدیث کے اندر ایک میں فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان، پھر فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ تھا، فرمایا سب کچھ ہی جان گیا. یہ اگلی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت رب نے اپنا دست قدرت رکھا میرے پشت پر، فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فرمایا ہر چیز میرے پہ روشن ہو گئی اور میں ہر چیز کو پہچان گیا. کتنا واضح مضمون ہے، کتنا واضح مضمون ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے اپنا دست قدرت جس طرح اس کی شان کے لائق ہے میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان تھا میں وہ بھی جان گیا. دوسری میں فرمایا جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان تھا میں وہ بھی جان گیا. تیسری حدیث پاک میں فرمایا ہر چیز مجھ پہ روشن ہوگی اور میں ہر چیز کو پہچان گیا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور عرض کیا اے اللہ، فرشتے جو جھگڑا کر رہے ہیں نا یہ کر رہے ہیں درجات میں اور کفارات میں. اور وہ کیا ہیں؟ نماز کے لیے پیدل جانا کہ دایاں قدم اٹھائے گا تو ایک نیکی بڑھے گی اور بایاں اٹھائے گا تو ایک گناہ گر جائے گا، یہ ہے کفارات. پھر فرمایا والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا. تیسرا مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں کامل وضو کرنا کہ سردی بھی بڑی تھی اور پانی بھی بڑا ٹھنڈا تھا اور شیطان کہہ رہا تھا بڑا ٹھنڈا پانی ہے، بستر تیرا گرم ہے، کیوں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہٹ پرے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ارے یہ درجے چیزیں بڑھاتی ہیں. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا، کھانا کھلانا، لنگر شریف جو ہم پکاتے ہیں نا، اب تو بھابھی بھی مان گئے. پھر فرمایا اچھا کلام کرنا، فرمایا اور پھر یہ ہے جب دنیا سو جائے اور رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں بندگی کرنا.
نماز پڑھنا یہ جو وہ کام ہے جو بندے کے گناہ گرا دیتے ہیں، درجے بڑھا دیتے ہیں، اور فرشتے ان معاملات میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ یہ جو آج میں یہ خطاب کر رہا ہوں نا، اس موضوع پہ خطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب کرتے سنا۔ کیا خطاب تھا؟ فرمانے لگے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، فرمان لگے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے، اور کتنا لمبا خطبہ دیا، شروع کہاں سے کیا؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں جب سے دنیا کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، یار ہم تو شاید اپنے بچپن کے معاملات نہیں جانتے کہ ہماری ولادت کیسے ہوئی، ہم سے پہلے جو ہوئے ان کو نہیں جانتے، لیکن عمر پاک فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی اس جگہ سے کیا جہاں اللہ نے مخلوق کی ابتدا کی تھی، کہ پہلی کون سی چیز بنی، پھر کون سی بنی، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ رہتے سرکار بتاتے گئے، بتاتے رہے، کہاں تک بتایا؟ کیا اپنی بعثت تک بتایا، یا 1 سال بعد تک بتایا، 10 سال بعد بتایا، کیا قیامت تک بتایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک جس بندے نے جنت جانا تھا رسول پاک علیہ السلام نے اس کے بارے بھی بتا دیا، جس نے جہنم جانا تھا سرکار نے اس کے بارے بھی بتا دیا۔ اتنا تفصیلی علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے حافظہ من حافظہ ناسیہ من ناسیہ، جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے صحابہ کہتے ہیں اس خطبے کے بعد بڑا عالم وہی مانا جاتا تھا جس نے سرکار کی وہ تقریر زیادہ یاد کی ہوتی تھی۔ وہ اتنا لمبا خطبہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی ابتدا سے شروع کیا۔ اب یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی بھی کسی کو پتہ نہ چلے، اور کوئی یوں ہی ہوا میں تیر مارتا پھرے جنہیں وہ کل کی خبر نہیں جانتے۔ میں نے کہا کس کل کی بات کرتا ہے تو بے وقوف؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں جب مخلوق کی ابتدا ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت سے شروع کیا، اور جنتیوں کے جنت جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم جانے تک، یعنی جو کچھ ہونا تھا مدینے کے تاجدار نے ہر چیز بیان فرما دی۔ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ رونق افروز ہوئے، فخطبنا، پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا۔ نماز فجر پڑھائی اور پڑھانے کے بعد رسول پاک علیہ السلام اپنے ممبر پہ رونق افروز ہوئے، اور رسول پاک علیہ السلام نے خطاب شروع کیا۔ کہاں تک؟ یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر قرآن و حدیث بیان کیے جائیں کوئی وقت زیادہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیوں یا کوئی دنیا داری کے لیے ہم نہیں بیٹھے، یا اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور نماز ظہر پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پہ رونق افروز ہو گئے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے پھر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ کہاں تک دیا؟ فرمایا نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی، اور سرکار پھر ممبر پہ رونق افروز ہو گئے۔ دیکھو نا صحابہ کا شوق کتنا تھا علم کا۔ ایک دفعہ بھی عرض نہیں کی محبوب ہمیں بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے یا ہمیں یہ مسئلہ یا ہمیں وہ مسئلہ۔ یہ ہے صحابہ وفادار۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہاں تک خطبہ دیا؟ حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نماز فجر سے شروع کیا اور نماز مغرب تک، سورج غروب ہو گیا۔ اور کیا کیا بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، جو کچھ ہو گیا تھا سرکار نے وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا تھا سرکار نے وہ بھی بتا دیا۔ جو کچھ ہو گیا تھا وہ بھی بتایا، جو ہونے والا تھا وہ بھی بتایا، اور آگے پھر وہ الفاظ ہیں فَعَالَمُنَا أَحْفَظُنَا، بناتے ہیں ہم میں سے بڑا عالم وہی ہے جس نے سرکار کی وہ تقریر زیادہ یاد کی ہوئی ہے۔
بلکہ آگے پچھلی حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ، نبی علیہ السلام نے قیامت تک کوئی چیز نہیں ترک فرمائی جو سرکار نے بیان نہ فرما دی، جو کچھ تار قیامت تک سرکار نے سارا کچھ بیان فرما دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، اور فرماتے ہیں ہم صحابہ میں بڑا عالم وہ ہے جس نے سرکار کا وہ خطاب زیادہ یاد کیا ہوا ہے۔ دیکھو یہ علم غیب ہے، وگرنہ اس کا وہ جواب دیں نجدی اور ساری وہ کمپنی جتنے یہ ملعون ہیں، جن بدبختوں کی ساری زندگی گزری اس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتہ نہیں چلا، وہ یہاں یہ نہیں کر سکے، یہاں وہ نہیں کر سکے۔ میں نے کہا یہ کام تو شاید یہودی نہ کر رہے ہو، یہ نصرانی نہ کر رہے ہو، یا یہ کام ہندو قادیانی نہ کر رہے ہو، جو بدبختوں تمہارے مقدر میں آیا ہوا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ قوم کو یہ بتانا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، ہمارے نبی کچھ کر نہیں سکتے معاذ اللہ، اور ہمارے نبی کو تو اختیار ہی نہیں، وہ ہمارے جیسے بشر ہے کوئی امتی جو یہ شان بیان کرے؟ بولو ذرا، وہ کس طرح حق رکھتا ہے کہ وہ کہے میں سرکار کو امتی ہوں؟ یہاں تو بیٹا ہو، بیٹا اصلی نسلی حلالی، وہ اپنے ابا جی کی شان بیان کرتا نہیں تھکتا، چاہے اس کا باغ آہل بھی نہ ہو، وہ پھر بھی کہتا میرے پیو رنگا تھا، پیو ہی کسے دا نہیں دا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جو امتی واقعی امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو دیکھو دے تو ہر وقت اپنے آقا مولا علیہ السلام کی شان بیان کرتا نظر آئے گا، کرے سرکار کی تنقیس اور پھر کہ میں امتی ہوں، تو یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم امتی ہیں سرکار کے، جو سرکار کی شان بیان کرے تب بھی مسکراتے ہیں، سنے تب بھی سینہ خوش ہو جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بخاری شریف میں ہے، انی لعالم آخر اہل النار خروجا منہا وآخر اہل الجنت دخولا۔ امام ترمذی نے اسی موضوع کی ایک اور حدیث ذکر کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم اول رجل يدخل الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جس نے سب سے پہلے جنت میں جانا ہے، وآخر رجل یخرج من النار، اور اس بندے کو بھی جانتا ہوں جس نے سب سے آخر میں جہنم سے نکلنا ہے۔ پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا، پر قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور رب ذوالجلال فرمائے گا اس کے صغیرہ گناہ سامنے کرو اور کبیرہ کو چھپا دیا جائے گا۔ جس وقت اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کیا تو نے یہ سارے کام کیے ہیں فلاں فلاں دن میں؟ تو وہ کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرے گا، کہے گا یا اللہ ہاں میں نے کیے ہوئے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صغیرہ کو مان رہا ہوگا اور کبیرہ سے ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو ابھی صغیرہ سامنے ہے، میں نے تو کبیرہ بھی بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں، اور کبیرہ بھی اس کے چھپے ہوئے ہوں گے، وہ سامنے نہیں ہوں گے۔ رب فرمائے گا اس نے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں نا ان سب کے برابر اس کو نیکیاں دے دو۔ یہ معاملہ کب کا ہے؟ قیامت کا۔ کب کا معاملہ ہے؟ بولو کب کا معاملہ ہے؟ اور میرے اور آپ کے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اس نے جتنے صغیرہ کیے ہوئے ہیں نا سب کے برابر اس کو نیکیاں دے دو۔ جب اس کو صغیرہ گناہ پہ نیکیاں ملیں گی نا تو پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا ان لی ذنوبا ما اراھا ہا ہنا، کہے گا میں نے اور بھی بڑے گناہ کیے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے، کہے گا میں نے بڑے بڑے اور بھی گناہ کیے وہ مجھے نظر ہے۔ اے سنیو جب تسا مسکرائے ہو نا، یہ جو آپ مسکرائے ہیں اس پر حدیث میں ہے نبی علیہ السلام جب یہ بیان فرمایا فضحک حتی بدت نواجذہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر اتنا مسکرائے کہ سامنے کے دانت سرکار کے نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ حدیث بابی کے سامنے بیان کرو منہ پہ 12 بجیں گے اس کے، اور سنی کا چہرہ مسکراتا۔ یہ بتا رہا ہے یہ مزاج اتنا سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض رکھتا ہے کہ جہاں پہ مدینے کے تاجدار مسکراتے وہاں سنی بھی مسکرا دیتا ہے۔ مطلب ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے لیکن اس میں نور مدینہ شریف کا موجود ہے۔ اب دیکھو نا میں نے تو نہیں کہا آپ نے مسکرانا، مسکرائے ہیں نا آپ، انصاف کرنا، خوشی ہوئی ہے نا، تو اللہ کے بندو اسی کو تو سن کے سرکار بھی خوش ہو رہے تھے۔
اور یہ غیب کا علم تھا کہ قیامت والے دن ایک بندے سے جو معاملہ ہونا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتا بھی رہے ہیں اور بتا کے خوش بھی ہو رہے ہیں، اور اس کو سنی سن کے بھی خوش ہو رہا ہے۔ بحمداللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن حضرت حارثہ جو سرکار کے صحابی ہیں، ان کی والدہ محترمہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو پھر تو میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن اگر میرے بیٹے کو جنت نہیں ملی تو آپ مجھے رونے کی اجازت دے دیں کہ میں رو تو لوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے حارثہ کی ماں تو کیا بات کرتی ہے، اب یہ فیصلے تو قیامت والے دن ہونے ہیں، اور میں تو کل کی خبر نہیں معاذ اللہ جانتا، یا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا اپنی کتابوں میں اور روزانہ بیان کرتے ہیں، روزانہ یہ بک بک کرتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ، اور یہ سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، یہ سیرت کانفرنس ہو رہی، اور اپنی کتابوں میں اپنے مولویوں کے لیے سب کچھ انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے تو ان کو مروڑ اٹھتے، ان کو عہدہ ہو جاتا ہے بے ایمانوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا نا سرکار کی صحابہ یا کا یہ یقین و ایمان تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرے بیٹے کو رب نے کیا عطا فرمایا ہے، اس لیے تو پوچھا نا کیا یہ عقیدہ ان کا بھی ہے؟ نہیں ہے، یہ عقیدہ سنی کا بھی الحمدللہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا حارثہ کی ماں مجھے تو نہیں پتا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا انہا جنان کثیرہ، حارثہ کی ماں میرے رب کی بڑی جنتیں ہیں، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، اور تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا تیرے بیٹے کو تو رب نے جنت الفردوس عطا کی، فرمایا میرے رب کی بڑی جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت میں بیٹھا ہوا، سب سے اعلیٰ، یہ بخاری شریف ہے، سب سے اعلیٰ جنت میں تیرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قیامت کی خبر دی کہ مسلمانوں کی لڑائی ہوگی یہود و نصارہ کے ساتھ، جنگ ہوگی مسلمانوں کی یہود اور نصارہ کے ساتھ، اور آج بھی جنگ جاری ہے، لیکن فتح کس کی ہوگی سرکار نے یہ بھی بتا دیا۔ اور مسلمانوں اپنی عظمت پہچانو کہ تمہارے مددگار اللہ نے کن کن کو بنایا ہوا ہے۔ فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقاتل المسلمون الیہود، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان کی یہودیوں سے جنگ نہ ہو جائے، اور فرمایا مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، اور جس وقت مسلمان یہودیوں کو واضح جہنم کر رہے ہوں گے وہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے درخت اور پتھر، اور ایک معنی کہ زمین کے ذرے بھی بول لیں گے اور کہیں گے مسلمانوں کو فَيَقُولُ الْحَاجَرُ أَبِ الشَّاجَرُ يَا مُسْلِمُ یا عبداللہ، زمین کے ذرے درخت پتھر یہ کہیں گے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ہذا یہودی خلفی، یہ دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فتعال آئے اس کو پکڑ، اس کو واضح جہنم کر دے۔ یہ خبر ہے قیامت کی اور قیامت سے پہلے کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں کو قتل نہ کرے، اور بھی یہودی چھپتا پھرے گا، لیکن جس درخت کے پیچھے چھپے گا وہ درخت بھی مسلمان کو اس کی خبر دے گا، جس ذرے کے پیچھے چھپے گا وہ ذرہ بھی مسلمان کو خبر دے گا، جس پتھر کے پیچھے چھپے گا وہ پتھر بھی مسلمان کو خبر دے گا، اور کہے گا اے مسلمان آ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اور اس کو والے جہنم کر دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہودیوں سے تمہاری خیر نہیں، تم جو فلسطین میں جو کچھ کر رہے ہو اور پوری روئے زمین کے اوپر جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہو، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب تم چھپتے پھرو گے اور مسلمان پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم بھیجتے رہیں گے۔ لیکن فرمایا ایک درخت ایسا ہے جو یہودیوں کا درخت ہے اور اس کا نام غرقد ہے، اس کا نام ہے غرقد۔ غرقد درخت کے علاوہ ہر درخت اور پتھر و ذرہ میرے غلاموں کے لیے بولے گا
غرقت نہیں بولے گا، کیوں؟ یہ یہودیوں کا درخت ہے، اور یہودی بھی یہودی ہے لیکن علم رسول کو وہ بھی مانتا ہے کہ اسرائیل میں وہ لگائے ہی غرقت رہے ہیں، یہ درخت لگا رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ خبر ہمارے آقا علیہ السلام نے دی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جن نے مرضی لا لو بچنا موڑ بھی نہیں پھر تسا تہاڈیاں گردنا جی انشاءاللہ سرکار دے غلاماں دی چھری چلنی اور اسلام غالب انشاءاللہ آ کے رہے۔ تو یہ بھی غیب کی خبر ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ بلکہ جس وقت دجال آئے گا، تو یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے، دجال آئے گا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 10 بندے دجال کی خبر لینے کے لیے جائیں گے کہ کیا واقعی اس کا ظہور ہوا یا نہیں ہوا۔ 10 بندے، کتنے بندے؟ بولیے کتنے بندے؟ 10 بندے خبر کس کی لینے جائیں گے؟ دجال کی۔ اور کب لینے جائیں گے؟ قرب قیامت میں، یعنی قیامت کی آخری نشانیوں میں کہ خبر آئے گی دجال کا ظہور ہو گیا ہے، تو وہ 10 بندے لینے جائیں گے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے انی لعارف اسماءہم، فرمایا وہ جو 10 بندے خبر لینے جائیں گے میں 10 کے نام جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اسماء آبائہم، پر ان کو نہیں، میں تو ان کی ساری نسلوں کے نام جانتا ہوں، ان کے آبا کے نام جانتا ہوں۔ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، پر جن سواریوں پہ بیٹھے ہوں گے میں تو ان سواریوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ نہ وہ 10 ابھی پیدا ہوئے، نہ خبر لینے گئے، نہ ان کی سواریاں پیدا ہوئی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو 10 بندے دجال کی خبر لینے جائیں گے، پر میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پہ بیٹھیں گے پر میں ان کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ ابھی بھی یہ علم غیب کوئی نہیں، صحیح مسلم شریف میں ابھی بھی بندوں نے کس طرح دلوں پہ پتھر باندھے ہوئے۔ اب دیکھو یہ جاننا بھی بڑی ضروری ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ماننا کس نے نہیں، پتا ہونا چاہیے نا، تو بول لو سارے، کس نے نہیں مانا؟ یہ تفسیر خازن میں، تفسیر مظہری میں اور دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا مجھ پر میری امت پیش کی گئی جس طرح آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری ان کی اولاد دکھائی نا، مجھ پر کو بھی اللہ نے سب کچھ دکھا دیا۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے میں جانتا ہوں جس نے میرا کلمہ پڑھنا ہے اس کو بھی، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جس نے کفر کرنا ہے، میں دونوں کو میں جانتا ہوں۔ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا تو منافقین نے استہزاء کیا اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ان کو بھی جانتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اور ہمارا ان کو پتہ ہی نہیں، ہم تو ان کے اندر لگے پھرتے ہیں، ہم ان کے اندر موجود ہیں۔ منافقین نے کہا کہ ہمیں تو یہ جانتے نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت تک جس نے میرا کلمہ پڑھنا اس کو بھی جانتا ہوں، جس نے کفر کرنا اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا اعتراض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کس نے کیا؟ بولو کس نے کیا؟ بولیے سارے، کس نے کیا؟ منافقین نے کیا۔ اور کیا کیا کہ ہمیں جانتے نہیں، اور کہتے میں قیامت تک اپنے سارے غلاموں کو بھی جانتا ہوں، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھنا میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ جس وقت یہ بات کی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فحمد اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا، اور وہ خطبہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے علم پر اعتراض کرنے والا؟ فرمایا جس نے پوچھنا ہے جو پوچھے، یہاں سے لے کے قیامت تک جو پوچھے گا میں ابھی اس کی خبر دے دوں گا۔ مطلب حدیث کا کیا ہے؟ اگر صحابہ پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے ملک بننے ان ملکوں کا نام بتا دیں، تو سرکار جب ملکوں کا نام بتاتے تو پاکستان کا نام بھی ضرور لیتے۔ اور اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے محبوب جس کو پاکستان کہتے ہیں ان کے شہروں کا نام بتا دیں، تو سرکار بتاتے بتاتے تو آپ کے شہر بھائی بیرو کا نام بھی ضرور آتا۔ اور اگر صحابہ پوچھتے محبوب جس شہر کا نام بتا رہے ہیں اس شہر میں جو مساجد ہیں ان مساجد کا نام بھی بتا دیں، تو آپ کی مسجد مرکزی جامع مسجد انوار غوثیہ کا نام بھی ضرور آتا۔ اور صحابہ جب عرض کرتے محبوب ان میں جتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے فلاں سال کے فلاں مہینے کے فلاں
ہفتے کے فلاں دن میں جو جو سرکار محبوب آپ کے غلام جمعہ پڑھنے آئے ہیں ان کے نام بتائیں تو یاد رکھو سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا نام بھی ضرور ارشاد فرما دیتے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ فرمایا یہاں سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے جو مرضی پوچھ لو، پھر اسی وقت میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا محبوب میرے ابا جی کا نام کیا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ یہ بخاری شریف میں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام اتنا جلال میں تھے کہ انہوں نے میرے علم پر اعتراض کیا جو رب نے مجھے دیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے تھے، یوں رکوع جس طرح کیا اتنا کھڑے ہوئے سرکار کے جلال سے، اور اس کے محبوب ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک ہم مانتے ہیں، محبوب ہم قرآن کو کتاب برحق مانتے ہیں، اور میرے آقا ہم آپ کو غیب بتانے والا نبی مانتے ہیں۔ یہ فرمایا۔ جب سرکار نے یہ خطبہ دے لیا پھر اللہ نے آیت قرآن نازل کی۔ فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب نہیں دیتا لیکن اپنے رسولوں میں جسے چاہے اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر اللہ نے آیت قرآن سورہ آل عمران کی یہ نازل کی، اور اعتراض کس نے کیا؟ منافقین نے، اور جواب ہمارے آقا علیہ السلام نے پہلے دیا۔ یہاں سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے پوچھو، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ اور پھر پوچھا بھی گیا، سرکار نے بتایا بھی، اور پھر اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی کہ عام لوگوں کو رب غیب نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں جسے چاہے اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، پر لوگوں بتاؤ سب سے قابل تعجب ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے کیا محبوب ملائکہ کا، فرشتوں کا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کس طرح؟ جبکہ وہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں۔ عرض کیا محبوب قابل تعجب ایمان ہے پھر نبیوں کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ ان پہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ عرض کیا محبوب پھر ہمارا ہوگا قابل تعجب ایمان؟ فرمایا تمہارا کیسے جبکہ تمہارے اندر میں موجود ہوں؟ عرض کیا اللہ و رسول عالم، محبوب اللہ جانتا ہے یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل تعجب ایمان میرے ان غلاموں کا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں، بن دیکھے مجھ پہ جاننے قربان کریں گے۔ قابل تعجب ایمان ان کا ہے۔ دوسری روایت جو میرے بعد پیدا ہوں گے، فرمایا نہ میرے سامنے وہی نازل کو ہوتا دیکھیں گے، نہ سورج کو واپس آتا دیکھیں گے، نہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتا دیکھیں گے، لیکن پھر بھی جو قرآن رب نے مجھ پہ نازل کیا ہے اس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل تعجب ایمان ان کا ہے میرے بعد پیدا ہوں گے، اتنا پیار کریں گے میرے ساتھ، اتنا پیار کریں گے کہ اگر کوئی کہہ دے ان سے لے ایک طرف ساری دنیا ہے اور دوسری طرف رسول پاک علیہ السلام کا دیدار ہے، تو کیا لینا چاہتا ہے؟ اب جواب آپ سب کے سینوں میں مجھے پتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری دنیا کو ٹھکرا کے میرے دیدار کو سینے سے لگا لیں گے۔ اب یہ دیکھو جو آج ہمارے سینوں میں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کی خبر بھی 14 سال پہلے دے دی۔